الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، فہم قرآن کلاس آج رکوع نمبر 25 کا بقیہ حصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ حصہ آیت نمبر 204 سے لے کر 210 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں میں سے، الناس میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ یعجبک، آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے، عجب میں ڈالتا ہے، بہت اچھا من کو بھاتا ہے۔ قولہ، اس کا قول، اس کی تقریر، اس کا خطاب، اس کے اشعار، اس کا بیانیہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر وہ بہت ہی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور کہتا ہے میں بالکل سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں سچی اور کھری بات کر رہا ہوں، آپ مجھ پر یقین کریں اور میری باتوں کو غور سے سنیں اور مجھے فالو کریں۔ ایسا آدمی بھی اس دنیا میں ایک جگہ نہیں، ہر خطے میں موجود ہے۔ اس طرح کے لیڈر، اس طرح کے سیاستدان، اس طرح کے سردار، اس طرح کے نواب اور اس طرح کے فلسفی اور درویش اور اس طرح کے اینکر اور صحافی بڑے بڑے آپ کو مل جائیں گے کہ جو اپنے دل میں تو بہت ہی کینہ اور بغض رکھتے ہیں آپ کے خلاف، اور آپ کو دھوکہ اور فریب دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا، وہ چکنی چپڑی باتوں میں لپیٹ کر خوبصورت انداز کو اپنا کے اور اسلامی ٹچ دے کے آپ کے دلوں میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہے۔ حقیقت اس کی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ ہے وہ بہت ہی جھگڑالو اور بہت فساد کرنے والا۔ الد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بدترین دشمن ہے اور جھگڑا برپا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اگلی آیت میں فرمایا کہ جب یہ بندہ خطاب کر کے، تقریر کر کے آپ کی حمایت لے لیتا ہے، آپ کی رائے لے لیتا ہے، آپ کا ووٹ حاصل کر لیتا ہے، اور پھر جب اس کے پاس وہ کرسی آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے زمین میں کہ اس کو فساد زدہ کر دے، اس زمین کے اندر فساد اور بگاڑ برپا کر دے۔ زمین میں فساد یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق مارے جائیں، اللہ کے حقوق غصب کیے جائیں، انبیاء کی توہین ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں، اور ظاہر ہے 5-6 بنیادی حق ہیں ہر انسان کو جو ملنے چاہیے، تعلیم ہے، صحت ہے، روٹی، کپڑا، مکان اور آمد و شد کی سہولیات، راستے محفوظ ہوں، امن و امان ہو، یہ ساری چیزیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کھیت و کھلیان کو برباد کرتا ہے، نسل اور برادری کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اتنا الد اور اتنا خصام آدمی، اتنا فسادی آدمی ہوتا ہے۔ آیا کس کے لیے تھا؟ کہ جی میں اصلاح کرنے والا ہوں، کرنے کیا لگ جاتا ہے؟ اقتدار ملتے ہی فساد برپا کرنے لگ جاتا ہے۔ جو اس کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، اس نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہوتا ہے، اس کو گھسیٹتا ہے، جیلوں میں ٹھونستا ہے، ذلیل کرتا ہے، پوری فیملیز اور خاندان کو وہ پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، اور تگنی کا ناچ نچاتا ہے، ان کے مال پر قبضے کرتا ہے، ان کے کھاتے منجمد کرتا ہے، خرد برد کرتا ہے جب ان کو اقتدار ملتا ہے۔ حالانکہ آیا تھا جی میں اللہ کے لیے آیا ہوں، میں نظام مصطفیٰ لے کے آیا ہوں، میں اسلام لے کے آ رہا ہوں، میں لوگوں کے حقوق دینے کے لیے، عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے آ رہا ہوں، یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ لیکن کرتا کیا ہے؟ جب وہ واپس پلٹتا ہے، تولا کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، اس کو تولیت مل جائے، اقتدار مل جائے، ولایت مل جائے، گورنر بن جائے، وزیر بن جائے، صدر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اقتدار کی کرسی پہ آ جائے، کوئی آفیسر بن جائے، کوئی کمشنر بن جائے، ڈپٹی کمشنر بن جائے، کوئی بھی جہاں بھی اس کو کوئی بالا تری ہو اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، تو جب یہ اس کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تولیت۔
دوسرا اس کا معنی ہے کہ پھرنا، سٹیج چھوڑا ہے یا ممبر چھوڑا ہے یا چینل کو چھوڑا ہے اور مائک کو چھوڑا ہے، عوام تک پیغام پہنچا کے واپس پلٹا ہے، تو وہی کہتا ہے کہ یہ تو بیوقوف قوم ہے، ان کو تو اسی طرح بیوقوف بنانا چاہیے۔ وہ اس طرح آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اسمبلی میں خطاب کرے گا جیسے اس سے بڑا ہمدرد ہے کوئی نہیں، اور باہر نکلے گا تو آپ کو بیوقوف کہے گا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ حرث کہتے ہیں کھیت کو اور کھیتی کو۔ اب ظاہر ہے ساری معیشت تو اس زمین کی پیداوار کے بل بوتے پہ چلتی ہے، ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے نکلتی ہے، وہ معدنیات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ جو کچھ بھی ہو، ظاہر ہے انسان کی جو باڈی ہے یہ پرورش پاتی ہے زمین کی خوراک سے، زمین کی پیداوار سے، اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ایسا کھیل کھیلتا ہے، نہ وہ ڈیم بننے دیتا ہے، نہ وہ نہر چلنے دیتا ہے، نہ وہ کھیت میں پانی پہنچنے دیتا ہے، نہ وہ کھاد اور بیج کو سستا ہونے دیتا ہے، یعنی ہر طرح کی قدغنیں لگا کے کسان اور دہقان اور ذمہ دار کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، نہ وہ دوائیاں سے ہی خالص آنے دیتا ہے، اتنا فساد کرتا ہے۔ وہ نسلہ، اور نسل کو بھی تباہ کرتا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر چیز میں کمی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زہر ہے جو بچوں کے پیٹوں میں انڈیلا جا رہا ہے دودھ کی شکل میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مرچ، مسالہ جات، دیگر خوراک، دیگر جو چیزیں بک رہی ہیں اور ہمارے معدے میں اتر رہی ہیں، یہ تو نسلوں کو تباہ کرنے والی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے عجیب و غریب قسم کے امراض جنم لے رہے ہیں اور لا علاج امراض جنم لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پیٹوں کے اندر زہر اتار رہے ہیں، اور اس کا ذمہ دار یہی ہے جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بھلے کے لیے ایسی پالیسیاں بناؤں گا، لیکن وہ پالیسیاں ہمارے اینٹی جاتی ہیں اور یہ فساد برپا کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے۔ وہ تعلیمی ادارے ایسا نظام دیتا ہے جس سے انسان کی، مسلمان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اور مسلمان اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے بہرا ہو جاتا ہے، بہراور نہیں ہوتا، محروم ہوتا ہے۔ یہ کیسی تعلیم ہے جو قرآن سے دور کرے، رحمان سے دور کرے، نبی کے فرمان سے دور کرے؟ نسلیں تو اسی طرح تباہ ہوتی ہیں۔ تعلیمی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لٹیرے اس وقت ملک کے عزیز کو برباد کر رہے ہیں وہ سارے پڑھے لکھے ہیں۔ کہاں کے پڑھے لکھے ہیں؟ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پڑھے لکھے ہیں۔ وہی کمشنر لگتے ہیں، وہی ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں، وہی عدلیہ میں جاتے ہیں، وہی مقننہ میں جاتے ہیں، وہی فوج کے آفیسر لگتے ہیں، اور یہ سارا کچھ برباد کیا لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان اداروں سے پڑھے ہیں کہ جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر رب کے نظام پر چلو گے تو تم ترقی نہیں کر سکتے، انسان کے نظام پر چلو گے تو تم آگے بڑھو گے، اور انسان کا نظام کیا ہے؟ یہی ہے، دھوکہ دو، جھوٹ بولو، منافقت کرو، دو چہرے رکھو، بلکہ کئی کئی چہرے رکھ کے سامنے آؤ، اسی میں فائدہ، اپنا فائدہ سوچو، دوسرے آپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، آپ کا چولہا جل رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں سرمایہ داروں کی حکومت ہے اور عوام کس طرح پس رہے ہیں، تو یہ نسل کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں فرماتا، وہ فروغ نہیں دیتا۔ دنیا عدل نہ ہو تو برباد ہو جاتی ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے، ہر بندے کو اس کا میرٹ کے مطابق حق دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، رب سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو گناہ کے ساتھ اس کو عزت اور انا کا مسئلہ لے بیٹھتا ہے، میری ناک، میری انا، میں یہ، میں وہ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، رب کہتا ہے یہاں میں کر رہے ہو، تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی اور جہنم تجھے تپائے گی۔ لوگوں کے حق کو مارنے والے، دھوکہ دینے والے، تیرا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری شخصیت ہے، ایک دوسرا لیڈر ہے، وہ کون ہے؟ اس کی صفات بھی سن لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا لے لی،
اور اپنا نفس بیچ دیا، اپنی آرزویں بیچ دیں، کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ بیچ دیں۔ یا اللہ میری ساری مرضی آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت وہ اللہ کے لیے ہے۔ جو کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری زبانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، یہ ساری تگ و دو صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں جو خلق کو دے رہا ہوں رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ میں جو باپ اور بیوی بچوں کے منہ میں اتار رہا ہوں لقمہ، یہ رب تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ یہ جو ذمہ داری میرے اوپر آن پڑی ہے، یہ جو امانت مجھے سونپی گئی ہے، اس کو میں ادا کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر، میرا ذاتی اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے اپنے آپ کو رب کی مرضی کے بدلے میں بیچ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کا نفس بھی، ان کا مال بھی، اس بدلے میں کہ ان کو اللہ جنت دے گا۔ تو وہ جنت کے طلبگار، بے لوث، بے باک، بے غرض اور بغیر کسی مفاد کے ہر گرم سرد حالت میں کام آنے والے لوگ، یہ اصل تمہارے لیڈر ہیں۔ تمہارے لیے زحمتیں اٹھانے والے، قید و بند برداشت کرنے والے، کوڑے کھانے والے، تمہارے لیے ملامتیں سہنے والے، تمہارے لیے اپنی عزت و ناموس تک کی قربانی دے دینے والے، تمہیں فائدہ پہنچ جائے، تمہیں گزند نہ پہنچے، تم تکلیف سے بچ جاؤ، خود دھوپ میں جلنے والے، آپ کو سایہ فراہم کرنے والے لوگ، یہ بھی تو ایک لیڈرشپ ہے۔ اور یہ ہر معاشرے میں، ہر پارٹی میں، ہر طبقے میں موجود ہوتی ہے۔ لوگوں اس کو پہچانو، ان پر اعتبار کرو، ان کا بیانیہ سنو، لیکن اس کا پیچھے کریکٹر بھی دیکھو۔ آپ ڈگڈگی کی آواز سن کے مست نہ ہو جاؤ، ہر بانسری پہ مست نہ ہو جاؤ، ہر بین پہ جھوم نہ اٹھو۔ بین بجے گی لیکن بین کے پیچھے دیکھو کہ بجانے والے کی سیرت اور کریکٹر کیسا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو للہ فی اللہ آپ کے لیے ہر طرح کا کام کرے، یہی دراصل تمہارا اصل لیڈر ہو سکتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، یہ اللہ کیوں حکم دے رہا ہے، تمہیں سجھا رہا ہے کہ ایسے آدمی کو اپنا قائد بناؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ رؤوف مبالغے کا صیغہ، رافت کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ آپ ایسے لیڈر کے مال و متاع پر نہ جائیے، اس کے کردار پہ جاؤ، اس کے صداقت اور امانت داری پر جاؤ، تو اس کو اپنا پیشوا بنا لو گے، سوکھے رہو گے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا اللہ یہ ہم کیسے کریں، یہ ہم کیسے کریں، یہ ہو نہیں رہا۔ فرمایا ایک فارمولہ ہے، وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تمہیں واقعی اللہ پر ایمان ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھو، اگر آپ کسی دیانتدار کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں تو خود بھی دیانتداری اختیار کرنا ہوگی، حرام خوری چھوڑنا ہوگی، ہر معاملے میں رب کو لانا ہوگا، رب کی بات کو فالو کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ذہناً تیار بھی کرنا ہے، عملاً تیار بھی کرنا ہے۔ مسجد میں جب سجدہ رب کو کر رہے ہو، جب تمہارے ہاتھ میں ترازو آئے، تمہارے ہاتھ میں گز آ جائے، تمہارے ہاتھ میں کوئی پیمانہ آ جائے، تمہارے ہاتھ میں کوئی قلم دان آ جائے، تم رب سے ڈرتے ہوئے اس قلم کا استعمال کرو، اس ڈنڈی کو استعمال کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بات کرو، سچی کھری کرو، شہادت دو، گواہی دو، سفارش کرو، درست ہو، اور ہر معاملے میں خود اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی قیادت بھی نصیب فرما دے گا۔ اور جب وہ ایسا قائد آئے گا، تمہارے اوپر وہ پالیسیاں لائے گا جس کو تم نے چاہا تھا، تو پھر تم آسانی سے اس کو قبول کر لو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ شیطان کا نقشہ یہ ہے کہ کچھ باتیں رب کی مان لی جائیں اور کچھ اپنی مان لی جائیں، یا بالکل رب کا باغی بن جایا جائے۔ کیا کہتے ہیں لوگ کہ جی اسلام ہمارا مذہب ہے اور سرمایہ دارانہ نظام یا کمیونزم ہماری معیشت ہے اور جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ کون سی جمہوریت
کہ عوام کی حکومت عوام کے اوپر، یہ بالکل شرک ہے، یہ بغاوت ہے، یہ دین کو تقسیم کرنے والی بات ہے، اور یہ اس آیت کے بالکل الٹ عمل ہے۔ یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ٹانگ اسلام میں ہے تو دوسری کفر میں ہے، ایک بازو سوشلزم میں، ایک بازو کیپٹلزم میں ہے، تو یہ تو نہیں چلتا، یہ تو شیطان کے نقش قدم ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا ہر معاملے میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، اور فیشن میں، آرٹ میں، ادب میں، شاعری میں، اور ناول نگاری میں، تقریر میں، تحریر میں، ہر معاملے کے اندر آپ کو اللہ رب العزت کے قانون کو فالو کرنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا۔ پھر ہے کہ آپ شیطان کے نقش قدم سے بچتے ہوئے رحمان اور اس کے بہت ہی پیارے رسولوں کی پیروی کرتے ہوئے آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یاد رکھو شیطان کے راستے پہ چلو گے تو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تو باقاعدہ چیلنج کیا ہوا ہے، آگے قرآن سنیں گے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا، تو وہ تو میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح یہ آیات آ چکی ہیں، بینات آ چکی ہیں، ہر ایک کا کچا چٹھا آپ کے سامنے ہے، اور رب کا ہدایت نامہ بھی آپ کے سامنے ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس کے بعد بھی اگر تم غلط فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے، عزت والا ہے، حکمت والا ہے، غالب و قاہر ہے، وہ اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہے تمہیں دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دے، تباہ و برباد کر دے، لیکن وہ کیوں نہیں کرا، اس کے اندر حکمت ہے، کیونکہ وہ حکیم ذات بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ کچھ اصلاح کے اوپر ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم رہتی ہے، معاشرہ چلتا رہتا ہے، کتنے لوگ ہیں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو بار بار ڈنک کھانے کے باوجود بھی، مختلف پریشانیاں اٹھانے کے باوجود بھی وہ اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب تک کوشش جاری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ رہنما، وہ ہادی، وہ مصلح، وہ ریفارمر وہ علاقہ چھوڑ کے چلا جائے تو پھر اس قوم کو بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ انتظار جب اللہ والے جملے کا آغاز حل سے ہو، ما سے ہو جائے، شروع میں ان آ جائے تو اس کا معنی نفی میں کرتے ہیں۔ حل کا معنی کیا ہے اصل، لیکن یہاں آ جائے گا نفی، دو نفیاں مل جائیں تو ایک جمع بن جاتی ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم، نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس، یعنی وہ کسی آفت کے آنے کا منتظر ہے، اسی کے انتظار میں ہے کہ اللہ آ جائے، یاتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلال، سایوں میں، چھتریوں میں، من الغمام، بادلوں میں سے، والملائکۃ، فرشتے بھی آ جائیں، پرے کے پرے بند کر آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے۔ لوگوں ڈرو اس دن سے جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی فوج کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوگا، نہ تمہاری کھیتی بچے گی، نہ تمہاری نسل بچے گی، نہ تمہارے گھر بچیں گے، نہ تمہاری عقل بچے گی، ہر چیز داؤ پہ لگ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو کیوں اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دے رہے ہیں؟ اس لیے آج فیصلہ کرو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھو سارے امور رب ہی کے پاس پلٹ کے جانے ہیں، سارے اختیارات بالآخر رب کی مٹھی میں ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ اے جبارو، قہارو، اور بڑے بڑے دانشوروں اور بڑے بڑے ڈکٹیٹروں، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج تو ایک اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اور بڑے قہر والا اور زور والا ہے۔ تو یہ تھا 25واں رکوع، جس کا بقیہ حصہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے نقش قدم سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔